ایران، امریکہ اور آبنائے ہرمز میں جو جنگ کا سلسلہ ہے وہ مزید خطرناک سمت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران نے ایک دفعہ پھر امریکہ کو ایک انتہائی سخت پیغام دیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اگر نئی جنگ شروع ہوتی ہے تو ایران پہلے سے زیادہ مضبوط اور جارحانہ انداز میں جواب دے گا۔ دوسری طرف ایرانی فوج نے اس امریکی دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کوئی بھی تجارتی جہاز ایران کی اجازت کے بغیر گزر سکتا ہے۔ اسی دوران ایران اور امریکہ کے دو ایجنسیز کی بڑی ناکامی سامنے آئی ہے۔ عراق میں 20 ڈرون قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب مل کر ایک نیا دفاعی تعاون تیزی سے آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ اور اب اگر ہم بات کریں لبنان کے حوالے سے تو قابض اسرائیلی فورسز کی جو سرگرمیاں ہیں وہاں پر وہ تیز ہو رہی ہیں۔ غیر مسلح کرنے کی کوششوں کو بھی وہاں پر عوام کو تیز کر دیا گیا ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کا اصل حل کیا ہوگا؟ آئیے پوری کہانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صوفیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں توار پاکستان۔ سب سے پہلے اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو توار پاکستان کی طرف سے آپ کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اب ویڈیو کا آغاز وقت ضائع کیے بغیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے خبروں کے حوالے سے، گزشتہ 24 گھنٹے میں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس میں ایران اور امریکہ کی کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر عہدیدار رسول ثنائی راد کہہ رہے ہیں کہ اگر نئی جنگ شروع ہوتی ہے تو ایران زیادہ مضبوطی کے ساتھ زیادہ جارحانہ انداز میں دوبارہ سے جنگی کارروائیوں کو کرے گا۔ پارس نیوز نے یہ رپورٹ کی ہے اور اس کی تفصیلات میں اگر دیکھیں تو دشمن اختلافات اور معاشی دباؤ پیدا کر کے ایران میں جنوری جیسے واقعات کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی ایران کا موقف اب بھی واضح ہے کہ موجودہ دباؤ میں بیرونی فوجیوں کا جو خطرہ ہے اس کو مول لیتے ہوئے اگر عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کی گئی تو ایران اس کا جواب دے گا۔ اور جیسے پہلے ایران نے ان تمام چیزوں کو جول ڈاؤن کیا تھا، سمرائز کیا تھا اور اس کا جواب دیا تھا، ایران اب بھی ایسا ہی جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ یہ بیان کس وقت میں سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایرانی ایگزیکٹو نائب علی رضا شیخ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران ایک طویل جنگ اور مسلسل فوجی آپریشنز کے لیے تیار ہے۔ ان کے مطابق ایران کے دفاعی نظریہ صرف ایک جنگ میں روکنے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کو مکمل طور پر فعال کرے گا۔ میزائل اور ڈرونز کی پیداواری صلاحیت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس طویل عرصے تک جنگ لڑنے کی صلاحیت اب بھی موجود ہے۔ دوسری خبر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں گے، بہت امپورٹنٹ خبر ہے۔ پاکستان کا بلوچستان نہیں لیکن سستان و بلوچستان جو ایران اور پاکستان کے بلوچستان کے سرحد پہ واقع ایران کا ایک اہم صوبہ ہے، وہاں امریکی اور قابض اسرائیلی جو ایجنسیز ہیں ان کی خلاف ایران میں ایک کارروائی کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ایران کی وزارت اطلاعات اس خبر کا دعویٰ کر رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس سے وابستہ دو منظم سیلرز کو گرفتار کیا گیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز میں کچھ افراد اس آپریشن کے دوران مارے بھی گئے ہیں۔ ایرانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ افراد جنوبی سستان و بلوچستان میں اقتصادی انفراسٹرکچر کے حملوں پر کے لیے کام کر رہے تھے اور اس کی منصوبہ بندی پلان کر رہے تھے۔ ایرانی وزارت اطلاعات نے اس حوالے سے ایک میسج جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 4 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ چکا ہے۔ ان افراد پر زاہدان میں شہریوں کو اغوا کرنے، ان کے اہل خانہ کو بلیک میل کرنے اور بھتہ وصول کرنے کی بھی درخواستیں ایران کے پاس موجود ہیں۔ تیسری خبر جس کا ہم بات کریں گے وہ ہے
عالمی معیشت اور اس کے براہ راست جو جڑے ہوئے اثرات ہیں آبنائے ہرمز سے وہ کس طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور ہم گزشتہ روز بھی آپ کو یہ بتا چکے تھے کہ آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول ان کے پاس ہے۔ ایران اس دعوے کی سختی سے تردید کہہ رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ ہم سے آپ لے کر دکھائیں، اور ساتھ ساتھ ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے جو ترجمان ہیں ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے آج ایک میڈیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ویڈیو سٹیٹمنٹ تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی جو معمول کے مطابق آمد و رفت کا امریکہ کا دعویٰ ہے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، اور جھوٹ اور فریب پر مبنی ایک بیان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ دعویٰ امریکی فوج کی مایوسی اور بے بسی کی علامت ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کی جو افواج ہے وہ کسی بھی سطح پر سخت قسم کا موقف دینے کے لیے کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوگی، اور آئندہ وہ پہلے سے کئی زیادہ طاقتور ہیں۔ اس بات کا آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں عراق کے حوالے سے۔ عراق میں 20 ڈرونز قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ عراق کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے جو کہ ان کے وزارت داخلہ نے جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 4 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ BBC فارسی نے یہ خبر دی ہے، اور اس خبر کی میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ ڈرونز ہیں جو مزید ڈرون اسمگل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، اس حوالے سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بغداد نے مزید کہا ہے کہ عراق اپنی سرزمین اور فضائی حدود کو پڑوسی ممالک کے خلاف کسی بھی قسم کے حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دے گا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی۔ گزشتہ کئی دنوں سے بڑی سیلیبریشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے آج، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی ساری تبدیلیوں کے ساتھ کل مارکہ حق کی جو بھارت کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی اس کی فتح کی سیلیبریشن پاکستان میں ایک یادگار کا افتتاح کیا گیا۔ اس یادگار کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف نے قوم سے بات چیت بھی کی، اور انہوں نے قوم کو واضح پیغام دیا۔ ساتھ ساتھ پورا اسلام آباد شہر، پاکستان کے بڑے شہروں کو پاکستان اور سعودی عرب اور ترکیہ کے جھنڈوں کے کلر سے سجایا گیا ہے۔ سیلیبریشن بہت ہی منفرد انداز میں کی جا رہی ہے، ان کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی دفاعی ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کو مزید مربوط بنانے کے لیے عسکری اور سیاسی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا ہے کہ تینوں ممالک کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور اعلیٰ فوجی کمانڈرز اس میں شامل ہوں گے۔ تینوں ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی اور مشقوں کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دفاعی، صنعتی اور جو مشترکہ پیداواری ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ سرگرمیاں ہیں ان کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے ہفتے کے روز مکہ میں ایک ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کیے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی ایک پر بھی حملہ ہوا تو وہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ خطے کی سیکیورٹی کے چیلنجز کو بڑھا رہا ہے اور کچھ کم بھی کر رہا ہے۔ وہیں ایران نے کہہ دیا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں ہے، دے انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ۔ عراق اور سعودی عرب کے درمیان علاقائی سیکیورٹی کے جو امور ہیں ان کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے۔ عراقی حکومت واضح کر رہی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ جعلی خبروں کے حوالے سے ایران کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ عباس عراقچی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جعلی خبروں سے بھی زیادہ جعلی انٹیلیجنس کے اوپر معلومات حاصل کر رہا ہے۔ امریکہ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ رد عمل انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد دیا تھا جس میں انہوں نے ایران کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس فوج بھی نہیں ہے اور ان کے پاس فضائیہ بھی نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ آپ غلط انٹیلیجنس کے اوپر اس طرح کے جواب دے رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا ہے امریکہ ماضی میں بھی انٹیلیجنس کی ناکامیوں کی وجہ سے غلط اندازے لگاتا رہا ہے اور اب بھی وہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران میں جو پھانسیوں پر تنقید کی جا رہی ہے یہ مغربی ممالک کی جانب سے کیا جانے والا پراپیگنڈا ہے۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا سمیت 30 ممالک نے ایران میں پھانسیوں کے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مخالفین کو خاموش کروانے کے لیے سزائے موت کا فیصلہ
ایک قابل جواز عمل نہیں ہے۔ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ بالخصوص فرانس اس معاملے میں منافقت کا الزام ان کے اوپر عائد کیا گیا ہے۔ تاہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے قبل ہمیں تمام مسلم دنیا میں یہ قانون نظر آتا تھا، لیکن اب گاہے بگاہے ویسٹرن جو پالیسیز ہیں ان کے تحت مسلمان ممالک اب اس بائنڈریز کو سائن کر چکے ہیں جس میں وہ ایسے افراد کو سزائے موت نہیں دے سکتے جن کے اوپر معمولی نوعیت کے الزام ہو۔ تاہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جان کا بدلہ جان، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کے بدلے کان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ اسلام کا بڑا واضح قانون ہے۔ سو وہ لوگ جن کی وجہ سے پاکستان میں، ایران میں، افغانستان میں، بھارت میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف قتل کیے جا رہے ہیں، ان کی جدوجہد کی جا رہی ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، تو وہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ سزا دیں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے ان کا ملک، ان کے ملک کے نظام خراب ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آبنائے ہرمز کے حوالے سے۔ ایران نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی فوجی اور تجارتی تمام راستے ایران کے پاس موجود رہیں گے، لیکن یہ ایک بڑا ماحولیاتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ خلیج فارس اور بحر عمان میں تیل کی آلودگی تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ ان کے مطابق جزیرہ قشم میں تیل کی آلودگی کے شواہد سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ممکنہ طور پر غیر ملکی مال بردار جہاز کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تاہم ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایران پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ایران کی اور عمان کی جو سرحدیں ہیں اس کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس کو پے بیک کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق ایک اور خبر آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 کلومیٹر کا عمان کے قریب کا ساحلی علاقہ اس تیل کی آلودگی کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ حوثی ترجمان کا ایکس اکاؤنٹ کیوں بند ہوا ہے؟ حوثی ترجمان کا ایکس اکاؤنٹ جن کا نام یحییٰ سرحی ہے، ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے اور ان کے اکاؤنٹ پر 1,21,000 سے زائد فالوورز موجود تھے۔ تاہم اکاؤنٹ بند کرنے کی کوئی مخصوص وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ ایکس کی جانب سے نارملی یہ پیغام آتا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ معطل کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع جا رہے ہیں مصر، اور ترکی اور مصر پہلے بھی جو سفارتی کوششیں اس کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف قابض اسرائیلی فورسز کی جو کارروائیاں ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اسرائیل اس کی تصدیق کرے یا تردید کرے، بہت سے میڈیا ہاؤسز اس حوالے سے اطلاعات دے رہے تھے کہ جنوبی لبنان کے علاقوں کو خالی کروانے کے لیے وہاں پر مسلسل فوجی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جانے سے قبل آپ کو پاکستان میں ڈیولپ ہونے والی بھی ایک اہم اطلاع کے بارے میں بتا دیں۔ راولا کوٹ پولیس کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو 8 افراد ہیں ان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی خطے میں کچھ اور خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں، بلکہ پوری دنیا کی اگر بات کی جائے، اور خاص طور پر جو زلزلہ آیا ہے اس کے بعد صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ کولمبیا میں اب تک ہلاکتیں 275 کا فگر کراس کر چکی ہیں۔ 3,000 کے قریب لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا ایک بڑے چیلنج سے نمٹ رہی ہے، ایبولا وائرس، جو کہ بہت سے افریقی ممالک کو متاثر کر رہا ہے۔ اب تک اس سے ہلاک ہونے والے افراد کی جو تعداد ہے وہ 2,000 کو کراس کر چکی ہے۔ WHO نے اس حوالے سے وارن کیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا بھر کو اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہیں کچھ خبریں جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ پھر جانے سے پہلے پاکستان میں موجود ہیں، جشن آزادی منا رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں۔ آپ کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہر یوم آزادی ایک نیا چیلنج لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔